شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے کل تقدیر کے متعلق کچھ باتیں پڑھ لیے تھے اور کچھ باتیں جو ہے ابھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ العزیز. کل ہم نے پڑھ لیا تواصل القدر سیر اللہ تعالی فی خلقہ لم يطلع على ذلك ملک مقرب ولا نبی مرسل وتعمق والنظر فی ذلك ذریعۃ الخذلان وسلم الجمال. تو یہاں سے جو ہے ہم نے یہ بات تقدیر کے متعلق چند بحث کی تھی. اور یہاں پر دوسری بات یہ جان لو کہ جب یہاں پر کچھ سوالے ہوتے ہیں انسان کے ذہن میں، وہ کلیئر کر لیتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارادے کا کوئی خلاف نہیں کر سکتا، یعنی جب کسی چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ کافر ہوگا کسی شخص کے بارے میں، تو اس پر کفر کا ارادہ کیا، اور اگر کسی کے بارے میں ایمان کا ارادہ کیا تو وہ ایمان لائے گا. ضروری بات ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ کے ارادے کے خلاف ہونا انسان کے لیے ناممکن ہے، تو پھر جو ہے یعنی لوگوں کو جو ہے ایمان کا کیوں مکلف بنایا جاتا ہے؟ ہاں، یہ تو سب کچھ جب کفر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے ارادے سے ہوتا ہے، ایمان بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے ارادے سے ہوتا ہے، تو پھر اگر کوئی ایمان نہ لائے بالفرض، اگر کوئی ایمان نہ لائے بالفرض، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے نا، وہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے مطابق ہوگا. اگر ایمان لائے تب بھی اس کے ارادے کے مطابق ہوگا، تو پھر لوگوں کو ایمان کا مکلف کیوں بنایا جاتا ہے کہ آپ نے ضرور ایمان لانا ہے، ضرور ایمان لانا ہے؟ تو اس کے بارے میں جو ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کافر کے بارے میں یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے گا، تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، یہ بات بھی ملحوظ رکھتے ہیں، یعنی یہ ساتھ بھی سامنے میں یہ بات بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اور اختیار کے ساتھ ایمان نہیں لائے گا. میں نے بتا دیا، کل میں نے مثال دی تھی کہ ایک انسان جو ہے اس کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دن فلاں کام ہوگا، تو بس وہ تقدیر میں لے لیتا ہے، حالانکہ وہ شخص جو ہے اپنے فلاں کام کو اپنے ہی دن میں جو ہے اپنے ہی اختیار کے ساتھ کرتا ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اگرچہ کفر کا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ کافر کا بھی ارادہ شامل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ شامل ہوتا ہے. اور پیچھے ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ ہمیشہ جو ہے علت قریبہ کی طرح منسوب ہونا ہوتا ہے. ہر چیز کا علت قریبہ کی طرح منسوب ہوتا ہے. تو یہاں پر کفر کا ارادہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ وہ دوسری نمبر پر ہے، کافر کا ارادہ خود اپنے کفر کا یہ پہلے نمبر پر ہے، یعنی یہ قریبہ ہے. تو اسی وجہ سے ہم یہی کہیں گے کہ اس نے اپنے اختیار سے کیا لایا ہے؟ کافر لایا. اور دوسرا یہ کہ قرآن میں جا بجا حضور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یرضى لعباد الکفر، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جو ہے کفر کو پسند نہیں کرتے. تو اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ ہر انسان کو جو ہے ایمان کا مکلف بنایا جاتا ہے. اب یہاں پر ایک اور سوال ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ کبھی کبھار اللہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی چیز کو بندے کے لیے پسند کر لیتا ہے، پسند تو کر لیتا ہے، لیکن اس میں تعاون نہیں فرماتے. آپ نے کہہ دیا لا یرضى لعباد الکفر، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کے لیے فلاں چیز نہیں پسند کرتے، ایمان کو پسند کر لیتا ہے. تو ایک چیز تو پسند تو کر لیتے ہیں لیکن اس میں تعاون نہیں فرماتے. تو یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جس خیر سے اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہوتا ہے، تو اس میں تعاون کے ساتھ اللہ کا کوئی بڑا محبوب امر جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. کبھی کسی کی اطاعت کے حقوق میں کوئی مفسد ہو جاتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتا ہے، یعنی اس تعاون میں جو ہے کیا ہوتا ہے، اس تعاون میں کبھی کبھار جو ہے ایک اور خفیہ جو ہے فساد ہوتا ہے. ایک خفیہ فساد ہوتا ہے کہ اگر میں یہ تعاون کروں گی تو اس سے ایک اور حکمت جو ہے وہ فوت ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ نہیں کرتا. اسی وجہ سے قرآن میں آتا ہے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثٍ فَثَبَّتَهُمْ، اگر وہ چاہتے ہیں نکلنا تو ضرور تیار کرتے کچھ سامان اس کا، لیکن پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا سو روک دیا ان کے. یعنی مجھے یہ کفاروں کے بارے میں، منافقین کے بارے میں کہ جب وہ جو ہے وہ مسلمان جو جہاد کے لیے تیاری کرتے تو یہ بھی سامان میں تیاری میں وہ کر لیتے تھے. تو دیکھو اب جہاد جو ہے اچھی بات ہے نا،
یہ پسندیدہ چیز اللہ تبارک تعالیٰ پسندیدہ چیز کو پسند کرتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے منافقوں کو ایسا سست پڑوا دیتے تھے، ایسا ڈھیلا کر دیتے ہیں کہ وہ سامان تیار نہیں کرتے تھے، اس کا تعاون نہیں کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے منافقت جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ اگرچہ یہ جہاد میں ایک طاعت ہے، لیکن اس کی جو ہے اس بڑا کیا ہے فساد، کیا ہے منافقت ہے نا. تو اسی وجہ سے جو ہے اس سے روکنے کے لیے جو ہے وہ نہیں چاہتا اللہ تبارک تعالیٰ کہ اس کی تعاون، تو اسی وجہ سے اس کو ڈھیلا کرنے، اس کی مدد نہیں کرتے جہاد کے نکلنے کے لیے، جہاد کے نکلنے کے لیے جو ہے وہ نہیں کرتے. تو ان تمام باتوں سے معلوم ہو گیا کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مکروہات میں سے ہوتے ہیں، جو ہمارے سامنے ہمارے ظاہر سے ہمیں ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ مضر چیز ہے جیسے سام دیکھو بچو، لیکن اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں. کیا ہوتا ہے اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ میں بیان کر لیتی ہوں. اس طرح جو مکروہات پیدا کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، جو ناپسندیدہ اشیاء کو پیدا کیا، ان میں سے ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر یعنی جو چیزیں مکروہ چیزوں کی تخلیق سے نا، مخلوق کی تخلیق کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے صفات کو ظاہر کرتا ہے کہ دیکھو کہ آپ میں سے جو اچھی اور بری جو ہے تخلیقات ہوئی ہے، تو اس طرح مجھ میں بھی کیا ہوتا ہے منفی اور مثبت دونوں صفتوں کا قہریت بھی موجود ہے، عدل بھی موجود ہے، عقاب کا صفت بھی اس میں کیا ہے موجود ہے. تو اس سے ایک بات یہ بیان کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہاں کہ جب شیطان کے پیدا کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اپنا قدرت دکھاتا ہے کہ میں ازداد پر بھی قادر ہوں. کیا ہوں؟ یعنی ہر اچھا اور برا دونوں چیزوں پر جو ہے میں کیا ہوں؟ قادر ہوں. اچھی صفات کے فرشتے کو بھی پیدا کیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں برے صفات کے ابلیس شیاطین کو بھی پیدا کیا ہے، تاکہ کیا ہو جائے کہ اچھی برے کا صفات. دوسرا یہ پوائنٹ کی بات جو ہے وہ یہ کہ اگر انسان کیا ہوتا ہے، اگر دنیا میں جو ہے برے اعمال نہ ہوتے تو انسان جو ہے وہ تو پھر جہاد ہی نہ کرتا نا، اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ ہی نہ کرتا، تو پھر ثواب اور اجر تو جو ہے وہ تو مشقت پر ہوتے نا. یعنی جس چیز میں جو ہے تن من مال سب کچھ لگ جائے تو پھر وہ انسان کو زیادہ محبوب ہو جاتی ہے، تو اس طرح اگر انسان جو ہے وہ کیا ہوتا، انسان دنیا میں اچھے برے اعمال نہ ہوتا تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی نہ ہوتا، تو پھر شیطان کا وجود بھی نہ ہوتا. تو پھر اسی وجہ سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ کیا کری تاکہ انسان کی جو ہے وہ اپنے اعمال کے ذریعے سے جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. تو اسی وجہ سے یہاں پر میں نے کچھ تشریح کر لیا. آگے جاتے ہیں. عقیدہ نمبر 46 ہے فہذا جملتن، یہ تمام باتیں فہذا جملتن پچھلے جتنے بھی اوقات ذکر کے ما یحتاج الیہ من ہوا منور قلبہ من اولیاء اللہ تعالی. فہذا جملتن، یہ وہ تمام باتیں ہیں ما یحتاج الیہ من، کہ جس کی طرف وہ شخص محتاج ہوتا ہے، ہوا منور قلب، کہ جس کا دل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے منور ہوتا ہے، من اولیاء اللہ تعالی، اللہ تبارک تعالی کے اولیاء میں سے. وہی درجۃ الراسخین فی العلم، اور یہ راسخین فی العلم یہ درجہ ہے، اسی کا جو ہے وہ کیا ہے درجہ ہے. لأن العلم علمان، کیونکہ علم کی جو ہے وہ دو قسم ہے، علم فی الخلق، ایک جو ہے مخلوقیت علم یہ موجود ہے، وعلم فی الخلق، اور دوسرا مخلوق کے اندر جو علم وہ مفقود ہے. فانکار العلم الموجود کفر، بس موجود علم کا انکار کرنا بھی کفر ہے. وادعاء العلم المفقود کفر، اور مفقود علم کا کیا دعویٰ کرنا بھی کفر ہے. ولا يثبت الایمان، لا حول ولا قوة الا بالله، ولا يثبت الایمان، اور ثابت نہیں ہوتا ایمان الا بقبول العلم الموجود، مگر موجودہ علم کی قبولیت کے ساتھ، وترک طلب العلم المفقود، اور علم مفقود کی طلب کی ترک کرنے کے ساتھ. یہاں پر اس عقیدے میں جو ہے یہ اشارہ کر دیا،
اس عقیدے میں یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جتنی بھی ہم نے پیچھے ذکر کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں۔ کتنے قسمیں ہیں علم؟ ایک علم وہ ہوتا ہے جس کو وضاحت کے طور پر اجمالاً تفصیلاً ہر طرح کی جو ہے وہ شریعت نے آپ کو دیا ہو، وہ آپ کو معلوم بھی ہو، کیا ہو وہ معلوم، جیسے صلاۃ کی علم، فرائض، زکوٰۃ، احکامات، معاملات، عبادات، ساری چیزیں جس کا کیا ہوتے ہیں، فرشتے کتنے ہیں، انبیاء کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ ساری جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کا علم جو ہے جا بجا قرآن میں، احادیث میں جو ہے مذکور ہے۔ تو یہ ایک علم ہے جو انسان کو اس کا علم معلوم بھی ہے، موجود بھی ہے، پتہ بھی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے علم المفقود۔ علم المفقود علم ہے، اس کو تکوینی امور بھی کہہ سکتے ہیں، اور تقدیر بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ یعنی تقدیر جو ہے یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان سے چھپایا ہوا ہے۔ تو بس جو ہے جو شخص ان تمام علم المفقود ہو، خواہ جو ہے وہ علم الموجود ہو، ان تمام کے بارے میں جو ہے ان احکامات پر، ان عقائد پر جو ہے ایمان، دونوں قسم علم پر ایمان لانا جو ہے وہ کیا ہے، واجب اور ضروری ہے۔ اور جو علم جو ہے وہ ہمارے احکامات کے عبادات اور معاملات کے متعلق ہے، تو پھر اس پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے، عمل پیرا بھی ہونا بھی ضروری ہے۔ اور یہی جو ہے کیا ہے، یہ راسخین فی العلم کا درجہ ہے۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے یقولون الراسخون سمعنا واطعنا، یعنی جب بھی جو ہے دو قسم وہاں پر یہ محکمات و متشابہات کا لفظ آیا ہے کہ حکموں کی دو قسمیں، ایک محکم جو بالکل اٹھل بالکل واضح حکم ہو، دوسرا متشابہ حکم ہو، جیسے حروف مقطعات ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات وغیرہ ہو گئے۔ تو اس میں جو ہے جب بھی راسخین جو ہے وہ راسخین فی العلم، یعنی جس کو علوم میں عبور حاصل ہو، جب بھی اس کے سامنے متشابہات ہو، یعنی علم المفقود تقدیر کی باتیں آ جاتے تو وہ ہاتھ اٹھا لیتے اور فوراً کہہ لیتے سمعنا واطعنا۔ تو یہ راسخین فی العلم کا درجہ یہ ہے کہ وہ جتنے بھی شریعت کی طرف سے لائے گئے احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، ان سب کے بارے میں چاہے اجمالاً ہو اور تفصیلاً، ان سب کے بارے میں جو ہے وہ کیا کرتے ہو، وہ سب کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہاں پر علم موجود یعنی اصول اور فروع کا جو علم ہمیں دے دیا گیا ہے وہ حضور، اور اس سے انکار کرنا بھی کفر ہے۔ کیا ہے؟ انکار کرنا بھی کفر ہے، کیونکہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے نہیں لایا تو پھر تو ایمان کا تعریف ہی یہی ہے نا، کیا التصدیق بما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے اس پر ایمان لانا، اس پر ایمان لانا جو ہے یہ کیا ہے، یہ ایمان لانا ہے۔ تو پر اس کی برعکس اگر اس سے انکار کرتے پھر یہ کفر ہے۔ اسی طرح موجودہ چیزوں کے انکار کرنا بھی کفر ہے، اور اس طرح تقدیر کی دعویٰ کرنا، یعنی تقدیر جو ہے وہ تو ڈکی ہوئی چیز ہے، تو ظاہر سے یہ تو علم الغیب کی کیٹیگری میں آ گیا، تو علم الغیب کا دعویٰ کرنا بھی جو ہے یہ کیا ہے، یہ کفر ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے علم الغیب فلا یظہر علی غیب احد الا من ارتضی من رسول، علم الغیب فلا یظہر علی غیب احد، کہ اس کی غیبوبت پر جو ہے کوئی بھی، اس کی راز پر کوئی بھی واقف ہو، ظاہر واقف نہیں ہے، الا من ارتضی من رسول، ہاں مگر جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو پھر علم الغیب کا خبر دے دیتا ہے، پھر علم الغیب کا خبر دے دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تقدیر کا علم جو ہے وہ غائب ہے، اور غائب جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مفقود ہوتا ہے، اور مفقود کا دعویٰ کرنا جو ہے یہ تو علم الغیب کے مترادف ہو گیا، اور علم الغیب کا کیا کرنا، دعویٰ کرنا چاہیے، یہ کیا ہے، کفر ہے، یہ کیا ہے، یہ کفر ہے، کیونکہ صراحتاً آیا ہے کہ علم الغیب کے علاوہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ جو ہے کوئی بھی علم الغیب نہیں جانتے۔ یا آج کل بریلوی حضرات جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے علم الغیب ثابت کر لیتے ہیں نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم الغیب ثابت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ ہے،
تو لیکن پھر بھی ہم بریلوی لوگوں کو جو ہے وہ نہیں کرتے، ہم اس کو ہم اس پر کفر کا فتویٰ دیوبند سے ہے، دیوبند کو علماء بریلوی پر کفر کا فتویٰ، اگرچہ فاسق لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، لیکن پھر بھی کفر کا فتویٰ نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ وہ علم الغیب کی تعویل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تعویل کرتے ہیں. جو صراحتاً علم الغیب کا دعویٰ کرے تو پھر جو ہے وہ کفر ہے. ہاں، جو تعویل کے ساتھ جو ہے وہ دعویٰ کرے تو پھر جو ہے وہ کفر میں نہیں ہوگا. تو اسی وجہ سے جو ہے اس عقیدے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ چاہے راسخین فی علم کا درجہ لینا چاہے تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کیا کرے، یعنی جو علم موجود ہے اس کا انکار نہ کرے بلکہ اس کا اقرار کرے، اس پر عمل پیرا ہو، اور جو چیز مفقود ہے اس پر ایمان تو لائے لیکن اس کا دعویٰ نہ کرے، لیکن اس کا دعویٰ جو ہے وہ نہ کرے. آگے چلتے ہیں. عقیدہ نمبر جو ہے 47 آج جو ہے وہ اس کا مطالعہ میں نے نہیں کیا ہے کیونکہ یہ متفرق کتابوں اس کا کوئی شرح نہیں ہے مختص، تو میں مختلف کتابوں سے جو ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کا مطالعہ نہ ہو سکا. انشاءاللہ پھر پیر کے دن جو ہے اس کے ساتھ دیکھیں گے. عقیدہ نمبر 47. عقیدہ نمبر 47 ہے وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَبِجَمِيعِ مَا فِيهِ قَدَرٌ. یعنی کیا؟ وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ، ہم جو ہے ایمان لاتے ہیں لوح پر. کس چیز پر؟ لوح پر. وَنُؤْمِنُ بِالْقَلَمِ وَالْقَلَمَ، اور قلم پر بھی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم ایمان لاتے ہیں. وَبِجَمِيعِ مَا فِيهِ قَدَرٌ، قدر قیمہ فَلَوِ اجْتَمَعَ الْخَلْقَ، اور ہم جو ان تمام باتوں پر جو قلم نے لکھی گئی ہے، ما فیہ قدر قیمہ. وَنُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ہم ایمان لاتے ہیں لوح پر، والقلم اور قلم پر، وَبِجَمِيعِ مَا، ان تمام باتوں پر، فیہ جو اس لوح میں موجود ہو، قدر قیمہ، جو قدر قیمہ، جو کہ قلم نے اس کو لکھا گیا ہے، جو قلم کے ساتھ لکھی گئی ہے، ان تمام چیزوں پر ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں. فَلَوِ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، یہ بعد میں پڑھ لیں گے. تو دیکھو یہاں پر جو ہے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، لوح اور ایک جو ہے قلم. اور بجمیعہ یعنی ان تمام باتوں پر جو کہ لوح میں موجود ہو یا جو کہ قلم کے ساتھ لکھی گئی ہے. لوح جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ لوح محفوظ. آپ لوگ لوح سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ ہے. یہ اس کا حدیث، اس سے قرآن کا قرآن سے اس کا اس بات ہوا ہے. 30واں پارے میں ہے سورہ بروج میں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ لوح محفوظ میں ہے. یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے. تو یہ لوح محفوظ ایک عرش کے پاس، یہ ایک ایسی تختی ہے، یعنی یہ تختی کما یلیق، یعنی جس طرح ہے وہ ہمیں اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے، لیکن حدیث میں جو ہے تختی کا لفظ آیا ہے. لوح جو ہے وہ تختی کو کہا جاتا ہے نا. لوح جو محفوظ ایک ایسی تختی ہے جس پر تمام عالم کائنات کی تمام لوگوں کی تقدیریں لکھی گئی ہے. تمام لوگوں کی تقدیریں لکھی گئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوح محفوظ جو ہے وہ سفید موتی سے بنایا گیا ہے، اور اس کے صفحات جو ہے یہ سرخ یاقوت ایک قسم کا وہ ہے پتھر، اس سے بنایا گیا ہے. اور یہ قلم جو ہے یہ کیا ہے؟ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ 360 مرتبہ جو ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں. اور اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی عرض کے برابر ہے. تو انسان، یہ بعض لوگ جو ہے پھر اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی بڑی تختی اور سارے پوری دنیا کی جو ہے اس پر تقدیر لگی، یہ تو کتنی بڑی چیزیں ہوگی نا. اس پر کیا ہے؟ تقدیر، یعنی کتنی بڑی جو ہے وہ کیا ہوگی؟ تختی ہوگی کہ اس پر جو ہے وہ کیا لکھی گئی ہے. اس پر اتنی زیادہ، خود سوچو کہ اتنی بڑی تختی ہوگی کہ اس پر سارے لوگوں کی تقدیریں لکھی گئی. یہ انسان کا عقل اس تک نہیں رسائی نہیں ہو سکتا نا.
تو اسی وجہ سے لوگ جو ہے تو بعض منکرین جو ہے اس سے انکار کر لیتے ہیں کہ یہ لوہا اور قلم جو ہے کوئی چیز نہیں ہے، لوہا اور قلم جو ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھ لیں آج ٹیکنیک دور میں کہ ایک دماغ کتنا چھوٹا سا جو ہے جگہ ہے، پلیس ہے، پھر بھی اس میں جو ہے چھوٹا سا مغز ہوتا ہے، اس میں کتنے زیادہ جو ہے میموری ہے، کتنا زیادہ تک کہ بعض لوگوں کو تو بچپن سے پہلے بھی باتیں یاد ہوتی ہے، کس چیز کا بچپن سے پہلے بھی باتیں یاد ہوتی ہے۔ تو یہ انسان جو ہے کیا ہوتا ہے اس میں کتنا زیادہ میموری موجود ہوتی ہے۔ دوسرا، ایک چھوٹی سی سی ڈی لے لو یا یو ایس بی لے لو، یا جو ہے یہ کیا ہوتا ہے چھوٹا سا لیپ ٹاپ کمپیوٹر لے، اس میں کتنے زیادہ چیزیں موجود ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہے، کتنے زیادہ موجود ہوتے ہیں، پوری دنیا کا مکاتب وہ جو ہے کیا ہوتے ہیں لائبریری جو ہے اس میں موجود ہوتا ہے، 60 ہزار کی کتاب اس کے اندر موجود ہے، پھر کتابوں کے اندر کتنے زیادہ جلد ہوتے ہیں، عربی کے اپنے، اس کے اردو کے اپنے، انگلش کے واٹ ایور، یعنی اتنے کتنے زیادہ جو ہے وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو پھر جو ہے آج ٹیکنیک دور میں میرے خیال سے جو ہے وہ لوح کا انکار کرنا یہ حماقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، بیوقوفی کے علاوہ جو ہے کہ الحاد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آج کل ٹیکنیک دور ایک چھوٹی سے ایک انسان یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایجاد کر سکتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک بھی کوئی ایک ایسی تختی ہوگی بلا کیفیت ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے، بلا کیفیت اس کا کچھ ایسا جو ہے کیا ہوگا پروسیس، کچھ پروگرام جو اس طرح ہوا ہوگا، کچھ اسی طرح جو ہے سسٹم ہوگا کہ سب کچھ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں تختی پر لکھا ہوا ہے، تو ہم جو ہے بلا سمعنا بلا کیفیت کے ہم جو ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور قرآن سے چونکہ ثابت ہے، قرآن سے ثابت نہ بھی ہوتا تب بھی ہم اس پر سمعنا اور اطاعت، کیونکہ راسخین فی العلم کا درجہ یہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن جو ہے اپنی میموری میں پورا قرآن وہ لے لیتا ہے اپنی میموری، تو پھر جو ہے اس میں کیا مشکل ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ تو اسی وجہ سے جو ہے لوح جو ہے یہ ایک ایسا تختی ہے، ہو سکتا ہے تختی نہ بھی ہو، کہ صرف ہمارے انسان جو ہے ظاہر سی بات ہے، میں آپ لوگوں کو وہی مثال دوں گی نا جو آپ لوگوں کے ذہن کو پہنچ سکتے ہو۔ اب میں جو ہے اسے بخاری کی کتابیں اس سے جو ہے آپ لوگوں کو مثالیں دینا شروع کروں تو پھر آپ لوگوں کے اوپر ہی گزریں گے، تو ہر انسان کو اس کے درجے کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ چونکہ قرآن سے ہے لوگوں کے لیے نصیحت کا وہ ہے، کیا ہے نصیحت کا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ ایسا قریب المثال ذکر کرتا ہے جو کہ انسان کی عقل اس کو لے سکتا، ایکسیپٹ کر سکتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تختی کیا مثال دی ہے، کیونکہ تختی پر سب کچھ جو ہے وہ محفوظ کیا جا سکتا، تو اس وجہ سے تختی پر بہرحال بلا کیفیت ہم اس پر ان کا اقرار کرتے ہیں۔ اب آگے ہے قلم۔ قلم جو ہے وہ بھی قرآن سے ثابت ہے، 29 پارہ تبارک الذی کی بالکل اس کے بعد سورہ قلم جو ہے نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، پھر قلم سے کہا اکتب یا قلم اکتب، تو قلم نے کہا یا ربی ما اکتب، میں کیا لکھوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا مخلوق کی تقدیریں لکھو، مخلوق کی کیا کر لے تقدیریں لکھو۔ اچھا یہاں پر ایک جو ہے لطیف سا اشکال ہوتا ہے، اشکال یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش کو پیدا کیا گیا، سب سے پہلی چیز عرش کو پیدا کیا گیا، کیونکہ قرآن میں آتے ہیں نا کہ قرآن میں آتے ہیں کہ قرآن میں نہیں، میرے خیال سے سورہ معارج میں یہ قرآن میں بھی آیا ہے، لیکن حدیث کا وہ یقین ہے مجھے کہ وہ روایت میں آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی مخلوقات کو انسان کی تقدیر جو ہے وہ زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 پہلے لکھا گیا ہے، جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا، عرش پانی پر تھا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر کے لکھنے کے وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش موجود تھا۔ تو یہاں پر یہ لطیف سا اشکال ہوتا ہے باریک سا کہ ہاں عرش کو پہلے پیدا کیا گیا ہے یا قلم کو، تو اس پر تمام فقہاء کرام محدثین جو ہے اس پر مجتمع یا کیا ہے متفق ہے کہ سب سے پہلے جو ہے عرش کو پیدا کیا، ہاں دوسرے مخلوقوں کے اعتبار سے جو ہے دوسرے مخلوقوں کی نسبت سے جو ہے قلم کو پہلے پیدا کیا، تو اسی وجہ سے اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ ہاں مخلوق کو قلم کو پہلے پیدا کیا گیا۔
تو हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हो क्या करे, तमाम चीज़ें लिखो ना। अल्लाह तबारक तआला ने कलम को कहा कि तमाम चीज़ों का तकदीर लिखो, तमाम चीज़ों का तकदीर लिखो। दूसरी बात ये कि कलम की जो है वो दो किस्में हैं। कितने कलम की दो किस्में? एक वो कलम हो, एक वो कलम मुराद है कि जिसमें जो है वो क्या, जिस पर जो है तमाम मखलूक़ात की तकदीरें लिखी जा चुकी हैं। और दूसरा कलम वो मुराद है जो जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो अंबिया कराम के पास वही लेकर आते थे, तो उस वही से, तो उस वही के लिए जो है वो क्या, तो उस वही को जिस कलम के साथ लिखते तो वो भी कलम मुराद है। लेकिन इस अकीदे में जो है हम कलम से जो है वो कलम जो है के मुराद देते हैं जिसके साथ जो है वो तकदीरें लिखी गई हो, जिसके साथ तकदीरें लिखी गई। इसके अलावा और भी कलम की अक़साम है, जैसे किरामुल कातिबीन जिस कलम के साथ आमाल लिखते हैं, या जो है फरिश्तों के साथ, फरिश्ते जब वो माँ के पेट में 120 डेज के बाद जब रूह फूंकते हैं उस बच्चे में, तो फिर उसके लिए जो है 4 बातें लिख लेते हैं, या रिज़्क़, अजल, अमल, शक़ी और सईद। तो ये भी कलम के साथ लिखते हैं। लेकिन बहरहाल अल्लाह तबारक तआला ने जो है हर इंसान, हर मखलूक की जो है वो क्या कर दिया है, 2 मरतबा जो है उनकी तकदीरें लिखते हैं। कितनी मरतबा? 2 मरतबा तकदीरें लिखते हैं। एक तकदीर तो जो है वो 50,000 आसमान और ज़मीन की पैदाइश से पहले 50,000 लिखी गई है, और दूसरा तकदीर जो है हर शब बराअत में जो है वो लिखी जाती है। 15वीं शबान में जो है वो क्या कर दिया है, लिखी जाते हैं। लेकिन इसमें भी जो है मुफ्ताबी कौल यही है कि हाँ वो वो नहीं लिखते, बल्कि सिर्फ लिस्टें तैयार होते हैं। लिस्टें तैयार होते हैं कि अगले साल जो है कौन कौन जिंदा होगा, कौन कौन जो है वो मैयतों के ज़िम्मे में होगा, ये सब जो है उसी में लेके जाते हैं। बाकी जो है मेरे ख्याल से आज के लिए इतने ही काफ़ी है। मेरा तबीयत गला भी थोड़ा सा ख़राब है, तो आज के लिए इतने ही काफ़ी है। ये 3 अक़ीदे आप लोग जो है वो याद कर लें, और फिर जो है इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अगर ज़िंदगी रही तो फिर पीर से जो है वो शुरू करेंगे। बाकी अगर कोई सवाल हो तो फिर पूछ ले, वरना इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। जी कोई सवाल है? नहीं, कोई सवाल नहीं है अभी। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।